حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی نہاون کے علاقے میں حضرت ساریہ کی رہنمائی میں جنگ ہو رہی تھی، ہزاروں میل دور۔ جمعے کا خطبہ دیتے دیتے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، یا ساریۃ الجبل، ساریہ پہاڑ کی جانب جاؤ، یا ساریۃ الجبل۔ ساریہ امام ابو نعیم نے لکھا ہے اور بیروت کی چھپی ہوئی کتاب ہے، کب پہاڑ کی طرف جاؤ۔ کچھ دنوں کے بعد جناب ساریہ آئے جنگ جیت کے، تو صحابہ کہنے لگے ہمیں جمعے میں بھی سمجھ نہیں آئی تھی۔ جناب ساریہ سے کہا، ساریہ کیا ہوا؟ کہنے لگے یار جنگ ہو رہی تھی تو دشمن پہاڑ کے پیچھے سے حملہ کرنے آ گیا، پہاڑ کے پیچھے سے حملہ کرنے آ گیا۔ اچانک ایک فضاؤں میں آواز گونجی، یا ساریۃ الجبل، ساریہ پہاڑ کی جانب جاؤ۔ کہتے ہیں پلٹ کے دیکھا تو دشمن تھا، ہم نے پلٹ کے حملہ کیا تو دشمن بھاگ گیا۔ صحابہ کہنے لگے تمہیں پتہ ہے آواز کس کی تھی؟ کہنے لگے بلند بڑی تھی، سمجھ نہیں آئی۔ کہا یہ فاروق اعظم کی آواز تھی، چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی، یہ حال ہے خدمت گاروں کا، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ یہ حال ہے خدمت گاروں کا، تو سرکار کا عالم، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ میرے عزیز، میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رب کریم نے یہ شان عطا فرمائی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بھی ہوں، جس جگہ بھی ہوں، محبوب اپنے امتی کی بات سنتے ہیں، اور میرے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کی فریاد کو پہنچتے ہیں۔ اب کرنے کا کام کیا ہے؟ کرنے کا کام تو یہ نا کہ یہ حدیثیں آپ رٹ لیں، وہی بخاری کے اتنے لفظ تو یاد رہ جائیں گے نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں مشرقوں کو بھی دیکھتا ہوں، اور یہ آیت بھی بڑی مشہور ہے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا۔ کو مشکل کام تو نہیں نا۔ سنیں، ایک بات کو یاد رکھیں، نظریات افکار کو یاد رکھیں۔ معبود حقیقی کون ہے؟ بولے اللہ۔ ابھی میں رستے میں بچے کو ایک بات عرض کر رہا تھا، صحیح بخاری کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شہدائے احد کے مزارات پر کھڑے ہو کے فرمایا میری امت میرے بعد شرک نہیں کرے گی، میری امت میرے بعد، یہ صحیح بخاری کے لفظ ہے۔ فرمایا دنیا دار ہو جائے گی، دنیا دار ہو جائے گی، گناہ کرے گی، مال کے پیچھے بھاگے گی، اقتدار کا لالچ کرے گی، لیکن کبھی بھی شرک۔ ایک مولوی صاحب کہتے ہیں اس وقت 85% امت شرک کر رہی ہے۔ کس کی بات مانو، نبی پاک کی کہ مولانا صاحب کی؟ دیکھو تسی اتھے بھی نہیں بول رہے، اللہ ہی خیر کرے، اللہ ہی خیر کرے۔ اور تہاڈا خیال ہے مولوی نہیں مان لئیے، وہ بولے تو صحیح نا، کوئی رائے تو دے، کس کی مانے؟ حضور نے فرمایا میری امت شرک، تو وہ بچہ 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 بچہ۔ اچھا ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے، شرک سستا ہو گیا، کوئی فتویٰ نہ ملے۔ ایک جنازے میں گیا، سر میں جو زندہ ہے وہ پڑھے کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ۔ ایک بندہ دوڑا دوڑا آیا، وہ نیا نیا بیچارہ مسلمان ہوا تھا، تازہ تازہ۔ جو نئے نئے جس کو لے کے جاتے ہیں تازہ مسلمان ہوتا ہے، وہ اس کے سیل بڑے نئے ہوتے ہیں، وہ بڑا پریشان کرتا ہے آپ لوگوں کو۔ وہ میرے پاس دوڑا دوڑا آیا، کہنے لگا مولانا صاحب ان کو بتایا یہ کلمہ پڑھنا شرک ہے۔ وہ میں کہ پاگلا جے کلمہ شرک کہتے تو عید کی نہ آئی۔ اگر یہ آپ لفظوں پہ غور کیا آپ نے، ان کو بتایا کہ کلمہ پڑھنا، وہ میں کہ تو پاگل ہو گئے۔ کہنے لگا نہیں جی اس طرح پڑھنا۔ وہ میں نے کہا کس طرح کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس طرح پڑھنا یا اس طرح پڑھنا کیا مطلب ہے اس کا؟ کلمہ کلمہ ہی ہے، کلمہ شریف جس طرح کسی کا دل کرے پڑھے، کلمہ شریف ہے نا جی، جس طرح کسی کی طبیعت آئے۔ ذرا ذرا سی بات پر لوگ اٹھتے ہیں۔ میں پوچھتا ہوں کہ میاں بتاؤ زندگی میں کتنے بندے اسلام میں داخل کیے؟ کہتے ہیں نہیں، ہر جمعے کو 1500-1600 مشرک ضرور کر دیتے ہیں، اندر کوئی نہیں داخل۔ نکالنے پہ زور ہے فٹافٹ، اتنے بھی گئے، اتنے بھی گئے، اتنے بھی گئے۔ اتنی بڑی بات امام اعظم فرماتے ہیں 99 باتیں کفر کی کرے ایک اسلام کی کرے تو احتیاط کر کافر کہنے گے، 99 کفر کی ایک اسلام کی کرے تو احتیاط کر۔ بڑا ظلم کرتے ہیں لوگ، بڑی زیادتی کرتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، دل دکھاتے ہیں، پریشان کرتے ہیں۔ اگر تمہارا عقیدہ یہ نہیں تو جن کا عقیدہ اچھا ہے ان پر اپنا آپ ٹھوستے کیوں، زبردستی کیوں کرتے ہیں؟ بچوں کو، نوجوانوں کو پکڑ کر کے ان کے نظریات کے اندر، غلط انداز کے اندر جو ہے وہ لوگوں کو قائل کیا جاتا ہے، میٹھی بات کر کے زہر دیا جاتا ہے، میٹھی بات۔ ایک بچہ آیا کہنے لگا جی مجھے انہوں نے کہا جی تم تو اتنے لوگوں کے آگے جھکاتے ہو،
داتا صاحب کے آگے جھکو، فلانے کے آگے جھکو، فلانے کو مانو، فلانے کو صرف ایک اللہ کو مانے دیکھیں، ایک کو مانا سارے سب سے جان چھوٹی۔ میں نے کہا نعرہ حسین تھا نا، تو بھی قابو آ گیا ہے، ان کی مانے یا رسول پاک کی مانے؟ حضور نے تو فرمایا ہے علیکم بسنتی وسنت خلفاء الراشدین، میری بھی مان، میرے خلفاء کی بھی مان۔ پھر فرمایا صحابی کا نجوم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابی سارے صحابہ ستارے ہیں، سب کی پیروی کر، کسی کے پیچھے بھی لگے گا تو اللہ تجھے ہدایت۔ پھر قرآن کہتا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر پتہ نہ ہو تو علم والوں کے پاس جاؤ۔ قرآن کہتا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے پاس بیٹھا کر۔ وہ قرآن مجید تو سب سچوں کے پاس بھیج رہا ہے، تو کہتا نہیں ایک میرے دوست اپنے نظریات کی حفاظت کر۔ اصل بات یہ ہے تجھے محنت کر کے نظریہ نہیں ملا، تجھے اس کی قدر نہیں ہے۔ اب آخری بات سن لے، حاضر و ناظر پر آخری بات، ترمذی، نسائی، ابو داؤد، ابن ماجہ، میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری میں بھی موجود ہے، فرمایا جب تم مردے کو دفن کر کے آتے ہو نا تو وہ تمہارے قدموں کی آہٹ بھی سنتا ہے، فرشتے اس کی قبر میں پہنچتے ہیں، منکر نکیر اٹھا کے بٹھاتے ہیں ہار مردے کس کو، اور کھڑا کر کے پوچھتے ہیں من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ بٹھا کے پوچھتے ہیں، وہ کہتا ربی اللہ، ما دینو کا، تیرا دین۔ حضور فرماتا ہے پھر میری صورت دکھائی جاتی ہے، پھر میری اس کو ایک گکھڑ میں انتقال کر گیا، دوسرا گجرانوالہ میں، تیسرا لاہور میں، ایک ٹائم میں دفن ہوئے۔ تو گکھڑ والے کی قبر میں سرکار آئے تو جو گجرانوالا تھا اس کو انتظار کرانا پڑے گا، وہ نہیں بولنا تو سب پکی گل ہے۔ تو جو گجرانوالا میں سرکار آ گئے تو پھر جو لاہور ہے اس کو کہا جائے گا تو ویٹ کر نہ۔ ہزاروں مسلمان، لاکھوں مسلمان ایک وقت میں اگر قبر میں جائے تو حضور سب کی قبر میں پہنچ جاتے ہیں، محبوب سب کی قبر میں پہنچ، قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں پہ گروں، گر فرشتے بھی اٹھائے تو میں ان سے یوں کہوں اس پائے نام سے اب اے فرشتوں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے، مر کے پہنچا ہوں یہاں۔ ہر قبر میں اگر تیرے رسول جا سکتے ہیں، اگر محبوب قبر میں موجود ہے، بعد مرنے کے جو ماننا ہے تو آج لے ان کی پناہ، بعد مرنے کے جو ماننا ہے تو آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانے گے قیامت میں اگر مان گیا، پھر نہ مانے گے قیامت میں اگر۔ اور ہمیں تو اللہ نے فضل ہی بڑا کیا ہے، تمہیں جانا تمہیں مان، انہیں جانا انہیں مان، نہ رکھا غیر سے۔ للہ الحمد میں دنیا سے یہ موٹی دلیل یاد رہ جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ حضور سب کی قبر میں، حضور سب، ایک مولانا کہنے لگے جی آتے نہیں، کھڑکی کھولی جاتی ہے، مدینے سے دکھایا جاتا ہے۔ تو میں نے کہا چل یہ تو زیادہ اچھی بات ہے، مصطفیٰ ہر جگہ سونے لگتے ہیں پر مدینے میں بیٹھے ہو تو کیا ہی بات ہے، مدینے میں بیٹھے ہو تو ایک سمت علی، ایک سمت عمر صدیق ادھر، عثمان ادھر، ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہو، ان جگمگ جگمگ تاروں میں۔ سنے میرے عزیز اور یاد رکھیں، تیرا عقیدہ بڑا ستھرا ہے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، لیکن ایک بات اور بھی تجھے ذہن میں رکھنی پڑے گی، اگر تو کہتا ہے نا حضور تجھے دیکھتے ہیں، پھر تیری تنہائیاں بھی پاک ہونی چاہیے، عقیدہ تیرا ہے پھر تیری تنہائیاں بھی پاک، تیرا کردار زیادہ سچا ہونا چاہیے، تیرا نظریہ زیادہ ستھرا ہونا چاہیے، تیرا عمل زیادہ پاکیزہ ہونا چاہیے۔ تو اگر کہتا ہے نا حضور مجھے دیکھتے ہیں، تیرا نظریہ ہے، تو ایمان رکھتا ہے، پھر تیرے اندر تبدیلی ان سے زیادہ ہونی چاہیے۔ محبوب تجھے دیکھتے ہیں، ہر جگہ دیکھتے ہیں، ہر موقع پر دیکھتے ہیں، ہر لحظہ دیکھتے ہیں، ہر کام دیکھتے ہیں۔ جب محبوب دیکھتے ہیں تو پھر ہمارا جو عمل ہے وہ دوسروں سے زیادہ صاف ہونا چاہیے، شفاف ہونا چاہیے، ہمیں زیادہ با عمل اور با کردار ہونا چاہیے۔ ہم
اعلیٰ کردار والے محبوب کے ماننے والے ہیں، اور اس محبوب کے ماننے والے ہیں جنہوں نے صرف ہمیں درس نہیں دیا، ہماری نگرانی بھی فرمائی ہے۔ تو ہمیں محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نگرانی میں اپنے کردار و عمل پر خاص توجہ بھی رکھنی چاہیے۔ ایک دفعہ پھر سے بولی اور بات کو ختم کریں، سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ ہمارا، سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا ان کا ہمارا تمہارا نبی۔ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، جس کی 2 بوند ہے کوثر و سلسبیل۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں 2 بوند حضور کے وضو کی بٹ جائے نا، 2 بوند 2 قطرے، تو سمجھو جنت کی 2 نہریں بن گئی۔ تو جس کی 2 بوند کوثر و، جس کی 2 بوند ہے کوثر و سلسبیل، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی، اور جس کے قدموں کا دھون ہے آب حیات۔ حضور کے قدم کو دھو کے پی لے تو اسے موت نہیں آتی، جس کے قدموں کا دھون ہے اب ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی، اور لا مکان تک